میں نے روحانی سفر کا آغاز کہاں سے شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیسے کامیابی عطا فرمائی، یہ سب کچھ آج میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ بھی اسی طرح کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے الف لام میم کا وظیفہ، روحانیت کے بند دروازوں کی چابی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، اصل میں ہر عامل کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی روحانی طاقت ضرور موجود ہوتی ہے جس سے وہ اپنے سارے کام نکالتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ میرے سینے کا ایک راز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس عمل سے آپ اپنی روحانی طاقت بڑھا سکتے ہیں، اپنی روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ تو اس وظیفے کو آپ کسی بھی جمعرات والے دن شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں جمعرات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ نچندی جمعرات کو کرنا ہے یا فلاں جمعرات کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی جمعرات والے دن بعد از نماز عشاء آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے درود پاک جو ہے وہ 1، 3، 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الف لام میم، یہ 3 حروف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آپ نے 100 دانے والی تسبیح لے لینی ہے، تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جتنی مرتبہ پہلے درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب فرما۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے دن پھر اسی طرح کرنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے الف لام میم، یہ آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ پہلے پڑھا تھا۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے روزانہ ایک تسبیح کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ مثلا پہلے دن 100 مرتبہ پڑھی ہے، دوسرے دن 200 مرتبہ پڑھنی ہے، تیسرے دن 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ 4100 مرتبہ پڑھنے پر پہنچ جائیں گے تو پھر اس کے جو کمالات ہوں گے تو وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا، مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، یہاں یہ بات ضرور نوٹ فرما لیں کہ جب آپ یہ چلہ شروع کریں تو آپ نے اپنے ارد گرد حصار ضرور لگانا ہے۔ جب بھی آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے ارد گرد حصار ضرور لگا لینا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر چاروں کل جو ہے وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر
اپنے ارد گرد حصار لگا لینا ہے اور اس حصار میں آپ نے بیٹھ کر یہ سارا عمل کرنا ہے۔ تو دوستو یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس چلہ میں آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور دوسرا آپ نے اس میں پرہیز جلالی اور جمالی ضرور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ پتھر پر لکیر بن جائے گا۔ مثلا میں تو یہ کہوں گا کہ زبان سے بھی لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل میں سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ تو دوستو یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، قرآنی عمل ہے، اس لیے آپ نے اس کو کسی غلط نظریے سے نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ کے دل میں کوئی اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی اس طرح کی بات ہوگی یا آپ کسی غلط نظریے سے یہ سارا عمل کریں گے تو پھر اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ اس میں کامیاب ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس کو صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے لیے کریں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔